پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ہمیں ایک اور حکم بھی دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہیں زمین میں وہ کھاؤ۔ یہاں کھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی چیز ملے کھا لیا کرو، بلکہ اس کے کھانے کو حلال سمجھو، عقیدتاً کھاؤ، یعنی عقیدہ میں اس کو حلال سمجھو۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے اسلام نے دیا ہے کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو جب تک اللہ کسی چیز کو حلال نہ کرے ہم حرام نہیں کر سکتے، اور جب تک حرام نہ کرے ہم حلال نہیں کر سکتے۔ آج لوگوں نے دینداری کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ بالکل ننگ دھڑنگ ساؤ، پھٹے پرانے کپڑے ہوں اور کھانے کو کچھ نہ اس کے پاس، یہ بہت نیک بزرگ ہیں، یہ جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور کسی بزرگ کو کباب پراٹھے کھاتے ہوئے دیکھ لیا، لینڈ کروزر میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا، تو آج لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کوئی مولوی ہیں، یہ کوئی نیک ہیں، یہ تو عیاشی کر رہے ہیں۔ تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں نا، کھانا تو ایک علامت کے طور پر، اس لیے تمام مفسرین اس آیت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے استعمال کو اللہ نے حلال کر دیا تو اس کو حلال ہی سمجھو۔ تو اپنی طرف سے آپ دین کا ایک معیار نہ بنائیں کہ یہ لائف اسٹائل ہوگا تو دیندار ہوگا، یہ والا اسٹائل دینداری والا نہیں ہے، نہ نہ نہ۔ تو ہمیں پیغمبروں میں مالدار پیغمبر بھی ملتے ہیں، غریب پیغمبر بھی ملتے ہیں، صحابہ میں مالدار بھی ملتے ہیں، غریب بھی ملتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہاری دولت کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری شکل کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اگر دولت میں کسی نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، غربت میں کسی نے صبر کر کے اللہ کو راضی کیا ہوا تو اللہ اس سے راضی ہے۔ تو یہ دولت بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور جو ہے اچھی غذائیں کھانا، مرغوب غذائیں کھانا، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ حلال کو حلال ہی سمجھا جائے گا، اس کو ہاں جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرے۔ کوئی عالم اگر ناجائز کام کر رہا ہے تو پھر اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ نے اس کی پابندی لگائی ہے۔ تو یہ مشرکین کے اندر بھی ایک عیب تھا کہ خام خامے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اپنے جو ہے نا جعلی معبودوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو خام خامے آپ اپنے اوپر کوئی بھی چیز حرام نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابی آئے حضرت عائشہ کے پاس اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا ایسی ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ اور ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاؤں گا کیونکہ گوشت ایک لذیذ چیز ہے۔ ایک نے کہا میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، میں نمازیں ہی پڑھتے رہوں گا۔ اس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ شدید ناراض ہوئے، فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک اس قرآن کا اور اسلام کا ایک اہم حکم ہے کہ اللہ کے حرام کو جیسے حرام سمجھنا فرض ہے، ایسے ہی حلال کو حلال سمجھنا بھی فرض ہے۔ گمراہی کی جو اصل وجہ ہے نا وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید، قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا اس کو فالو کرو، کہتے ہیں نہیں ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے تھے وَلَا يَهْتَدُونَ، اور خود بھی گمراہ تھے، تو باپ دادا جاہل تھے پھر بھی ان کو فالو کرو گے، تو اس لیے باپ دادا کے طریقے پہ چلنا یہ کامیابی نہیں ہے، قرآن و سنت پہ اور صحابہ تابعین کے طریقے پہ چلنا کامیابی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اس آیت کو غلط فٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جو ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، کوئی اگر ان کو فالو کر رہا ہو تو اس میں بھی آیت فٹ کر دیتے ہیں، تو یہ آیت اس پہ ان پہ فٹ نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں تو قرآن میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے تو اپنے سے زیادہ علم والوں سے پوچھو تم، تو ائمہ مجتہدین تو اہل علم میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا میں تو عقل ہی نہیں تھی اور خود گمراہ تھے، تو عقل والے ہوں اور گمراہ نہ ہوں تو پھر ان کو تو فالو کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے، سورہ لقمان میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو عامی آدمی نے تو انسان ہی کو فالو کرنا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ جس انسان کو فالو آپ کر رہے ہیں وہ انسان ہدایت پر ہے یا نہیں، اگر وہ عالم ہے اور ہدایت پر ہے تو پھر اس انسان کو آپ فالو کریں، اور اگر وہ جاہل ہے اور خود اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید ہے جس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اسی صورت میں اسلام کے احکام کو، جیسے کل جو ہمارا لیکچر گزرا تھا نا اس میں اللہ نے بیان کیا تھا، تو یہاں بھی دوسرے پارے میں کسی اور عنوان سے بیان کیا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ ہیں کیا، کیونکہ یہود و نصارہ نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ قبلہ چینج کر دیا، قبلہ چینج کر دیا۔ اللہ نے کہا اگر کر دیا تو کر دیا نا، یہ اللہ کا کام ہے نا، تو اس لیے پھر اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اور اطاعت کن چیزوں کا نام ہے؟ من آمن ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، سب سے پہلے اطاعت میں کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان۔ تو لبرل اور سیکولر نہ بن جاؤ تم کہ بس سائنس ہی کو سب کچھ بنا لیا، اور جو تاریخی حقائق ہیں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی، اور آج بھی دنیا کی اکثریت ان پیغمبروں کے وجود کو اور ان کے دعووں کو مانتی ہے، تو ان پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ، ان کی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے بلکہ اعمال بھی اختیار کرو، اور اعمال میں اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو۔
کافر بھی مال خرچ کرتا ہے، اسٹیٹ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ اس کے دل میں ایک رحم کا جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے کافر مال خرچ کرتا ہے۔ دنیا میں غیر مسلم بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تم نے جو مال خرچ کرنا ہے آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پہ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کافر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، تو تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے اسلام کے احکام میں عقائد کے بعد سب سے پہلے انفاق کا تذکرہ کیا ہے، خرچ کرنا۔ کبھی قرآن نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے، خرچ کرنے کو بعد میں، کبھی خرچ کرنے کو پہلے اور نماز کو بعد میں۔ تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ تو کنجوس آدمی کا اسلام میں کوئی جو ہے مقام نہیں ہے، اور اہل جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں کنجوسوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، ہمیں ہمیشہ سخی لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آت المال، مال خرچ کرے گا تو کس بیس پہ خرچ کرے گا؟ علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کہاں خرچ کرے گا؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر سب سے پہلے۔ یہ آیت کل بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آئی تھی کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو رشتے محبوب ہیں نا انسانوں کے لیے، وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے رشتوں کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین، تبھی قرآن والدین کو الگ سے ذکر کرتا ہے، اس کے بعد جتنا جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے، تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔ والیتامى، پھر یتیموں پہ خرچ کرے۔ کل بھی اس جیسی آیت آئی تھی کہ یتیم اگر رشتہ دار بھی ہو تو اس کا ڈبل حق ہے۔ والیتامى والمساکین، اور عام غریبوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پہ، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو بھی دو۔ یہاں مانگنے والوں سے وہ مانگنے والے مراد ہیں، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مستحق ہوں، پیشہ ور بھکاری جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مخالفت منقول ہے، کیونکہ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو بلا وجہ بھیک دے دے کے اپاہج بنائے۔ ہاں جو ضرورت مند ہے، مستحق ہیں، تو بعض دفعہ وہ مانگ بھی لیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان پہ خرچ کرو۔ وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کو غلاموں کی غلامی کے طوق سے نجات دلانے میں۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ غلام کے مالک کو پیسے دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا بھئی یہ غلام مجھے دے دو، وہ دے دیتا تھا، پھر اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا غلام اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا بھئی میں اتنے پیسے دے دوں گا کما کے تو مجھے آزاد کر دینا۔ تو جب کوئی غلام ایسا ایگریمنٹ کر لیتا تو پھر قرآن حکم دیتا کہ اس کی مدد کرو تم، اگر کسی نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے تو غلامی کو آزاد کرانے میں پیسہ خرچ کرو۔ آج اس آیت پر اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے، غلام تو اب ختم ہو گئے دنیا میں، لیکن غلاموں جیسی زندگی بہت سے لوگ بسر کر